بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھیں اور ان کے باشندوں میں باہمی تنافس اور افتراق و انتشار کا زہر پھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گن کی طرح کھائے جا رہے تھے۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام و فلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس پر آشوب زمانے میں ایک بہت تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سن 557 ہجری میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر قبلے کی جانب اعلی عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہر رہے، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ دیار عشرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی گئی تو مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اس کی زد میں آ گئے اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نمازیں پابندی سے ادا کرتے، قبرستان بقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت التزام کے ساتھ کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے متعارف کرا لیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یا جب رات ڈھلتی اور سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنے رہائشی مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے تھے اور کبھی چمڑے کی تھیلی میں بھر کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گھناؤنی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور اپنا مذموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے، تو انہیں فکر نامنظیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالا اور منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر لپک رہے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان 2 ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین رنگین گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے بہینہ یہی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ یہ خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقویٰ شعار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا۔
جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے، فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیے اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے صیغۂ راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا، جو بہت سا مال متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں 1000 اونٹ تھے، گھوڑے اور دیگر سواریاں ان پر مستعد تھے۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا، کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود باشندگان مدینہ سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما رہے ہیں۔ ان کے پاس صدقے کے بہت سارے اموال ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ بھی لے لیں، اور جو افراد نہیں آ سکے انہیں یہاں لے آئیے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائے۔ محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا بغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شخص ان 2 آدمیوں کی شکل و شباہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی اور ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو مال لینے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ 2 آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار سے لگی پر چھجی پر قرآن پاک کے 2 نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی رہائش گاہ میں نہیں تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس سے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھودی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ باشندگان مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ ان دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ انہیں تقوی و پرہیزگار کا مرکز سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھود کر کسی طرح ان کا جسد اطہر نکال لے جائیں اور اسے مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ استغفر اللہ۔ جب ان مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو کر منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے ساری سازش اگل دی تو سلطان نے حجرہ شریف کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سرعام ان کی گردن اڑا دی گئی اور شام کے وقت انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔